تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب شاہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں۔ جی ہم کٹر بریلوی تھے اور ہیں بھی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سید محمد احمد بخاری نام ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب میں دوبارہ چھوڑ کے آیا تو میں نے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کیا، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ عز و جل ہدایت دے، تو میں نے ویسے ایک فیس بک کھولا اور فیس بک کے ویڈیو کلپ کے اندر ایک جو ہے انجینئر صاحب کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ عز و جل نے میرے لیے ہدایت کے دروازے کھولے اور الحمدللہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے میں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بے شک وہ اگر اللہ کے ولی بھی ہوں، میرے پاس پیمانہ نہیں چیک کرنے کا، تو لہٰذا میں نے وہی تعلیم لینی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو احادیث میں آئی ہے۔ الحمدللہ مجھے اسی چیز کی خوشی ہے کہ کم سے کم مرتے وقت جو ہے میں اس دین پہ ہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ شادی شدہ میری سسٹر ان کو تبلیغ دینا شروع کیا تو وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہم وہی علم لیں، بعد میں تو مرنے کے بعد کوئی بھی بکس کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور وہ کسی سے بھی منسوب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں اپنے اور اپنے خاندان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ بالکل اس میں وہ مجھے ایک بات یاد ہے انجینئر صاحب کی کہ اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا کے جاتے ہیں تو آپ کو سارے رستے لوگ اشارہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح دین کے اوپر نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے فرقے پہ تو ہمیں کوئی بھی نہیں شخص بتانے کی کوشش کرتا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام سید احمد بخاری ہے۔ سید احمد بخاری؟ جی جی ماشاءاللہ۔ کدھر سے آئے؟ میں ویسے لاہور سے ہوں لیکن 14 سال سے سعودی عرب ریاض میں ہوں، اچھا، تو وہاں سے آیا ہوں ملنے کے لیے۔ جی ملنے کے لیے؟ جی جی خاص طور پہ کس کو ملنے کے لیے؟ اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی منظر صاحب کو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بتا دیں آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ جی ہم کٹر بریلوی تھے اور ہیں بھی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سید محمد احمد بخاری نام ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے خاندان کے اندر اس قسم کا ابھی بھی اسٹل بہت سارا رواج ہے کہ وہ بہت زیادہ پیروں کو مانتے ہیں، اور خاص طور پہ جی میں سنی سید تھا جی۔ تو ختم 11ویں شریف غوث پاک اور استغفر اللہ العظیم کو صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے۔ میں ابھی یہ بات کرتے ہوئے بھی اس چیز کی معاف طلب کرنی چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ سب اکثر وہ روایات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس لگاتے تھے نا تو وہ یہ سنت ہے صحابہ اپنے اپنے نا واقعات وہ جو بیان کرتے، ہاں وہ پرانے واقعات زمانہ اور ہنستے تھے پھر وہ بے شک بے شک کہ ہم کیا کرتے ہوتے تھے، بے شک بے شک بے شک جزاکم اللہ۔ اچھا جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف ایسے ہوا کہ بچے میرے پاس سعودی عرب میں آئے ہوئے تھے، پرمننٹ میرے دونوں بچے وہیں پہ پیدا ہوئے، میری فیملی وائف بھی وہیں سے ہیں۔ تو پھر کسی ریزن کی وجہ سے ان کو پاکستان بھیجنا پڑا تو میں نے وزٹ ویزے پہ پھر بلائی دوبارہ، تو جب میں دوبارہ چھوڑ کے آیا تو میں نے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کیا، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ عز و جل ہدایت دے، تو میں نے ویسے ایک فیس بک کھولا اور فیس بک کے ویڈیو کلپ کے اندر ایک جو ہے انجینئر صاحب کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، ابھی مجھے یاد نہیں وہ کون سی تھی، لیکن میں نے ان کی پہلی ویڈیو ہی دیکھی جو کہ میرے دل کو چھو گئی، اور پہلی ویڈیو کے بعد ہی میں نے اپنے آپ کو بدلا، بجائے اس کے کہ میں جس خاندان سے تھا اس چیز کو میں لینے میں کوئی ٹائم لگاتا، لیکن اللہ عز و جل نے میرے لیے ہدایت کے دروازے کھولے، اور الحمدللہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے میں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں کہ مجھے پہلی ویڈیو دیکھتے ہی جو ہے حق کو میں نے تسلیم کیا، اور الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں وہ ویڈیو کا تذکرہ تو ہونا چاہیے نا، وہ کیسی ویڈیو تھی اگر وہ آپ کو زندگی بدل دی؟ وہ زندگی وہ ایسی میرے خیال سے تھی جو کہ میں ابھی آپ کو بالکل 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ضرور اس بات پہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن میرے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس کو چیک کر سکوں کہ ان کی زندگی کیا گزری ہے۔ کتابیں تو بعد میں بہت سے لوگ لکھ سکتے تھے، میں اپنی زندگی کے دور میں تو دیکھ سکتا تھا کہ کوئی شخص کیا عمل کر رہا ہے، قرآن و سنت پہ کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن مرنے کے بعد بے شک وہ اگر اللہ کے ولی بھی ہوں، میرے پاس پیمانہ نہیں چیک کرنے کا، تو لہٰذا میں نے وہی تعلیم لینی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو احادیث میں آئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ عز و جل نے مجھے ہدایت دی۔ آمین الحمدللہ۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو نماز فجر سے پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ جب سے پتہ لگا، میں تو ویسے سعودی عرب میں ہوتا ہوں تو آپ کو پتہ ادھر تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں بھی ابھی تقریباً
50 سے 60% لوگ رفع یدین نہیں کرتے, یا ایک کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک اشارے کے طور پہ ہی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب سے لاہور بھی آتا ہوں تو ادھر میں رفع یدین سے ہی نماز پڑھتا ہوں, اور الحمدللہ آمین بھی کہتا ہوں. لیکن الحمدللہ کبھی کوئی ایسا میرے ساتھ معاملہ مساجد میں پیش نہیں آیا الحمدللہ. گھر والے وہ بھی الحمدللہ گھر والوں نے, جیسے اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی تو میں نے بھی وائف کو بتایا, الحمدللہ انہوں نے بھی اس چیز کو فوراً جو ہے وہ تسلیم کیا. اور الحمدللہ مجھے اسی چیز کی خوشی ہے کہ کم سے کم مرتے وقت جو ہے میں اس دین پہ ہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ساری پیاری پیاری باتیں تو ہو گئی, تھوڑا سا ایڈونچر بھی لے کے آئے نا. یہ بتائیں آپ نے جب حق قبول کیا تو پھر کیا بنا, فیملی باقی رشتہ دار؟ کیونکہ میں تو اکیلا رہ رہا تھا باہر, تو مجھے کوئی خاص ایشو نہیں. البتہ جب میں اپنی سسٹر کو بتاتا تھا تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ آپ وہابی ہو گئے, جو آپ ایسی باتیں کرتے ہو کہ ختم نہ دو, یا غوث پاک کی نماز, یا جو بھی تھا. تو بہرحال وہ ابھی بھی اسٹل یہی مسئلہ چل رہا ہے. لیکن ابھی میں نے جو آہستہ آہستہ اپنی شادی شدہ میری سسٹر ان کو تبلیغ دینا شروع کیا, تو وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہم وہی علم لیں. بعد میں تو مرنے کے بعد کوئی بھی بکس کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور وہ کسی سے بھی منسوب کر سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں اسی چیز پہ عمل کرنا ہے جو ہمارے پاس قرآن سنت اور حدیث کی شکل میں آئی ہیں, اور اتھینٹک حدیث کی شکل میں آئی ہوں. الحمدللہ ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے, اور الحمدللہ کافی فرق پڑ رہا ہے. اور اس دفعہ کیونکہ میری والدہ محترمہ ابھی فوت ہوئی ہیں تقریباً 5 ماہ پہلے, اور میں ان کے آ نہیں سکا, وہ دفن ہو چکی تھیں کیونکہ میں نے ہی ان کو اجازت دی تھی. تو میں نے منع کیا تھا کہ کول یا چلیسویں وغیرہ نہیں کرنے. تو وہ کسی حد تک کافی کنٹرول ایریے کے اندر ہوئے ہیں, لیکن بہت کنٹرول حد تک ہوئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں اپنے اور اپنے خاندان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے نا. بے شک لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو صرف اس جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں جو بے شک میں وہ فوت ہوئی, بے شک یہ والی جو ہے نا واقعات سنانے چاہیے بے شک ہمارے اس معاشرے کو, بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا, کچھ چالیسواں کیا. بے شک بالکل. اس میں وہ مجھے ایک بات یاد ہے انجینئر صاحب کی, کہ اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا کے جاتے ہیں تو آپ کو سارے رستے لوگ اشارہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح دین کے اوپر نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے فرقے پہ, تو ہمیں کوئی بھی نہیں شخص بتانے کی کوشش کرتا, یا آدھی احادیث سنا دی جاتی ہیں کہ اگلی حدیث کے اندر کیا کہا گیا, یا اس کا متن کیا ہے, اس کا کیا سلوشن نہیں کر رہا, تو وہ ہمیں کوئی بتانے کی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بعد میں یہ ہمارے فرقے سے جو ہے نا وہ کٹ ہو جائے گا. تو الحمدللہ ابھی میں صرف مسلمان ہوں, اور دور دور تک میرا فرقوں سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ میری بیوی کا, اور میرے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ, وہ بھی رفع یدین سے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور انشاءاللہ ایسے ہی پڑھیں گے مرتے دم تک, کیونکہ ہم نے انشاءاللہ مرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور ان کا پڑوس لینا ہے, اور نیک اور صالحین میں لینا ہے. آمین انشاءاللہ. جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں سعودی عرب سے. اس دفعہ تو خاص طور پہ میرا یہی پلان تھا, جو موٹو تھا کہ آ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ملوں. میں خود پیشے کے حساب سے ایک انجینئر ہوں, تو اور ایک بائی ڈیفالٹ انجینئر مرزا صاحب بھی ایک انجینئر ہیں, تو وہ تو ایک دنیاوی عمل ہے, لیکن الحمدللہ میں ان کو ملنے آیا ہوں, مجھے بہت زیادہ خوشی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاکم اللہ خیر, یعطیکم العافیہ. بہت مزہ آیا جی, آپ بیٹھیں انشاءاللہ دعا کریں جی, سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی. جزاک اللہ. جیلم اکیڈمی سے جڑی ہر اپڈیٹس کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس بھی ضرور کریں. جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage was done.